السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ تو آج بات ہوگی میراث کے اوپر۔ تو جب قیامت قریب ہوگی تو علموں میں سب سے پہلے علم میراث کو اٹھایا جائے گا۔ علم میراث مطلب وہ علم جس کے ذریعے پتہ چلے کہ کس وارث کا کتنا حق ہے جائیداد میں اور کس کس کا حق ہے جائیداد میں۔ اور دیکھا جائے تو اس علم کو اٹھانے کی شروعات ہو چکی ہے۔ کسی کو آج نہیں پتہ کہ میراث جو ہے مطلب وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے جائیداد میں، اور کس وارث کا کتنا حق ہوتا ہے جائیداد میں، بلکہ جس کو جو ملتا ہے وہ اسے لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ لڑکیوں کا بھی حق ہوتا ہے میراث میں، یہ بات لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور لڑکیوں کو اس چیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور لڑکیوں کو بھی یہ بات نہیں پتہ کہ ہمارا بھی حق ہوتا ہے میراث میں۔ ہاں، ان کی شادی پر ان کو جہیز تو دے دیتے ہیں بھر بھر کے، حالانکہ جہیز تو ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شادی میں جتنا کم خرچ ہو وہ اتنی ہی بابرکت ہوتی ہے۔ اور آج کل شادیوں میں بھر بھر کر جہیز دے دیتے ہیں، جو کہ ہماری شریعت میں ہے بھی نہیں، اور جبکہ لڑکیوں کو اگر ان کے میراث میں سے جو ان کا حق بیٹھتا ہے دے دیا جائے تو وہ کم بیٹھتا ہے، اور جہیز میں تو کروڑوں روپے لگا دیتا ہے انسان، جبکہ میراث میں سے تو لڑکیوں کو تھوڑا ہی حصہ دینا ہوتا ہے، وہ نہیں دیں گے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے جہیز دے دیا تو ہمارے اوپر سے اس کا جو لڑکی کا یہ جو ذمہ تھا میراث کا، جن لوگوں کو پتہ ہے میراث لڑکیوں کی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ ہم سے ہٹ گیا اور ہم اس فرض سے فارغ ہو گئے اگر ہم نے جہیز دے دیا۔ حالانکہ جہیز دینے سے اس کا پراپرٹی میں جو حصہ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ جو کا تو رہتا ہے، اور جہیز دینے کے بعد بھی آپ کو وہ حصہ اس لڑکی اپنی بہن کو دینا ہوگا۔ تو اس آیت شریفہ میں میراث جاری کرنے کی اہمیت بتائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں اور عورتوں کے جو حصے مقرر ہیں ان کا دے دینا فرض ہے۔ مردوں کا بھی اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے متروکہ مال میں حصہ مقرر ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے اموال و املاک میں حصہ مقرر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مرنے والے کی میراث سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے، اور اب بھی بہت سی قوموں میں یہی رواج ہے۔ اول تو لوگ میراث تقسیم کرتے ہی نہیں، جس کے قبضے میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر قبضہ جمائے بیٹھے رہتا ہے، اور اگر حصہ دینے بھی لگتے ہیں تو مرنے والے کی جو بیویاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتے، خاص کر جہاں دو بیویوں کی اولاد ہو ان میں سے جس بیوی کی اولاد کا قابو ہو گیا وہی سارا مال دبا لیتا ہے۔ شرعی طور پر حق دینے کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ وارثین میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں، اور میراث کا جو شرعی نظام ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے کی حد تک تو مسلمان ہیں، تلاوت، ذکر و اذکار بھی خوب کرتے ہیں، لیکن میراث جاری کرنا جو شریعت کا ایک لازمی حکم ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آیت بالا سے معلوم ہوا کہ جیسے والدین سے میراث پہنچتی ہے، ایسے ہی دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے مال سے بھی بطور میراث مردوں اور عورتوں کو حصہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ماں باپ کی میراث میں تمام اولاد کو حصے دار بنایا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ البتہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا رکھا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لڑکی کو شوہر کی طرف سے مہر بھی ملے گا، اور اس کی اولاد کی پرورش بھی اس کے شوہر یعنی بچوں کے باپ کے ذمے ہوگی، برخلاف اس کے لڑکوں کو اپنی بیویوں کو مہر دینا ہوگا، اور اولاد کی پرورش خود ان کے ذمے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو آدمیوں کا یعنی لڑکوں کا جو حصہ ہے وہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دینا اور ان کی جو میراث سے حصہ ملتا ہے وہ لڑکوں کا آپس میں ہی تقسیم کر لینا، جیسا کہ اکثر یہی ہوتا ہے، یہ سخت حرام ہے، بہنوں پر ظلم ہے اور قانون خداوندی سے بغاوت ہے۔ اگر کسی فرد یا جماعت یا پنچایت یا ملک کے احکام اپنے مروجہ قانون کے مطابق لڑکوں ہی میں مرنے والوں کی میراث تقسیم کر دیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیں تو اس طرح سے لڑکوں کے لیے شرعاً بہنوں کا حصہ لے لینا حلال نہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے لڑکیوں کے حصے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا، یعنی لڑکوں کا حصہ علیحدہ سے بتایا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کا حصہ بتاتے ہوئے لڑکوں کا حصہ بتایا ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط تھا اور انہیں
انہی کا قانون رائج تھا. تو اس زمانے میں ایک مسلمان تھا، وہ انگریز مجسٹریٹ کے یہاں اپنے باپ کی میراث تقسیم کرنے کے لیے گیا اور اس سے کہا کہ آپ انگریزی قانون کے مطابق تقسیم کر دیں. مجسٹریٹ نے کہا چونکہ میں سرکاری ملازم ہوں اس لیے میں اس طرح تقسیم تو کر دوں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہیں قرآن کے مطابق کیوں تقسیم نہیں کراتے؟ قرآن میں تو آدھی سطر سے بھی کم میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا حصہ بیان فرما دیا ہے. آپ قرآن کے لفظ للذکر کو تو مانتے ہیں لیکن مثل حظ الانثیین کو ماننے کو تیار نہیں. یہ قرآن ماننے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو اس بات پر مسلمان صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. اور بعض لوگ بہنوں کا حصہ یوں کہہ کر دبا لیتے ہیں کہ وہ لیتی ہی نہیں یا انہوں نے معاف کر دیا. اگر واقعی سچے دل سے معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر انہوں نے اوپر کے دل سے معاف کر دیا تو اس سے معافی نہیں ہوتی. اگر بہنوں کو بتا دے کہ تمہارا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنے اتنے ہزار روپے تمہارے حصے میں آ رہے ہیں اور باغ میں تمہارا اتنا حصہ ہے اور مکان میں جائیداد میں اور زرعی زمین یعنی کھیتی کی زمین میں اتنا اتنا حصہ ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے حصے میں صاحب اختیار ہیں یعنی کہ ہمیں اختیار ہے، معاف نہ کریں تو ہمارے بھائی ضرور ہمارا حصہ ہم کو دے دیں گے، اس کے باوجود معاف کر دیں تو یہ معافی معتبر ہوگی. اگر انہوں نے یہ سمجھ کر اوپر کے دل سے معاف کر دیا کہ ملنا تو ہے ہی نہیں، بھائیوں کا دل بھی کیوں برا گیا؟ اگر شوہر سے مخالفت ہو گئی یا اس کی موت ہو گئی تو ان بھائیوں کے پاس واپس آنا پڑے گا. اس وقت بھائی برا مانیں گے اور بھائی جو ہے تانا دیں گے، اس لیے لاؤ مجبوراً زبانی طور پر معافی کر دیں. ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ معافی طیب نفس سے اور اندر کی خوشی سے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ اپنی بعض اولاد کو عاق کر دیتے ہیں اور حاکم کے یہاں یہ بھی لکھوا دیتے ہیں کہ اس کو ہماری میراث سے کچھ نہ ملے، اس کو کچھ نہ دیا جائے. ایسا کرنا حرام ہے. اگر کوئی شخص ایسا لکھ بھی دے تب بھی کوئی اولاد حصے شرعی سے محروم نہ ہوگی اور لا محالہ شرعی حصہ دینا ہی ہوگا. میراث کی تقسیم نفع پہنچانے یا خدمت زیادہ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے. لہٰذا کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو میراث سے محروم کرنا یا ایسی وصیت کر دینا کہ اسے میراث نہ ملے شرعاً حرام ہے. تو اس چیز پہ غور کیا جائے اور لڑکیوں کو بھی حصہ دیا جائے جو کہ ان کا حق ہے. اور اگر ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا اور ان کو حق ان کا نہیں ملے گا تو اس کی گناہ اس کو ملے گی جو اس لڑکی کا حق دبا کے بیٹھے گا. جیسے کہ اگر بھائی بہن کا حق دبا کے بیٹھے گا تو بھائی کو اس کی گناہ ملے گی. تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کو ان کا حق ان کا سپرد کر دیا جائے. اس دینے سے بہتر ہے کہ لڑکیوں کو ان کی میراث میں سے ان کا حق دے دیا جائے کیونکہ جہیز دینے کے بعد بھی ان کا حق میراث میں سے تو ختم ہوگا نہیں. دوسری بات یہ کہ جہیز پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا. تو یہ بات اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، کفالت یعنی کہ کیئر آف میں تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا وہ بہت ہی معمولی سی تھا اور مطلب اس میں بہت ہی عام سی چیزیں تھیں جو ایک دم ضرورت کی ہوتی ہیں. اور کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دے دیا تھا ان کو. اور اس میں کیا تھا جہیز میں؟ ان کے ایک چادر تھی، چمڑے کا بستر تھا، تکیہ تھا، پانی پینے کا مشکیزہ تھا، کپڑے کے کچھ جوڑے تھے. تو یہ کچھ چند چیزیں تھیں، آٹے کی چکی وغیرہ جو کہ ایک دم ضرورت کی چیزیں تھیں. تو پہلے ان کا جہیز دیکھا جائے کیا تھا اور پھر ہمارا جہیز دیکھا جائے کہ ہم لوگ کیسے جہیز دیتے ہیں. کروڑوں کی شادیاں کرتے ہیں، چاہے لون لے کے کرنی پڑے چاہے قرض لے کے کرنا پڑے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہیز مطلب بہت ہی عام سا تھا، بہت ہی ضرورت کی چیزیں تھیں. اور ہمارا جہیز دکھاوے کے طور پر ہوتا ہے، برڈن کے طور پر ہوتا ہے اور لڑکے والوں کے برڈن کے طور پر ہوتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے دینا پڑتا ہے یا دکھاوے کے اور معاشرے کی وجہ سے دینا پڑتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو وارث کا حصہ وراثت سے کاٹے گا اللہ اس کا حصہ جنت سے کاٹ دے گا. تو یہ وراثت نہ دینے والوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے. تو اللہ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچائے اور سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.